کیا ہوا بھائی تمہیں، کیوں رو رہے ہو اتنی رات میں؟ اور سنو بڑا زبردست واقعہ ہے، اور ہمارے پنچایت کرنے والے لوگ بھی سنیں۔ حضرت عمر کا فیصلہ دیکھیے کیسا تھا، سنیے۔ اس آدمی نے کہا ارے جا یار تو یہاں کے بیٹھ گیا، میرا دماغ ویسے ہی خراب ہے، تو اور خراب کرنے آ گیا۔ ہوتا ہے نا ایک آدمی کو ٹینشن ہو اور آپ اس سے بار بار پوچھیں کیا، تو غصے میں جھنجلا جائے گا وہ، اب جا یار ہٹ۔ تو وہ تو ویسے ہی ٹینشن میں تھا۔ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ بیٹھ گئے۔ کچھ تو ہوا ہے۔ ارے جا یار اپنا کام کر تو، اور میرا دماغ خراب کرنے آ گیا۔ ارے سنو تمہیں ٹینشن ہے، مجھے بھی ٹینشن ہے۔ دیکھیے حضرت عمر الٹا چلتے ہیں، تم بھی رات میں یہاں بیٹھے ہو، میں بھی رات میں آیا ہوں، چلو ایک کام کریں، تم اپنا درد بانٹو، ہم اپنا درد بانٹتے ہیں۔ اب اس نے سوچا چلو یہ بھی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، رات میں اتنی رات میں کون نکلتا ہے؟ تو دو پریشان ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حالانکہ حضرت عمر پریشان نہیں تھے، لیکن اس کی پریشانی جاننے کے لیے پریشان بن گئے۔ اس نے کہا بھائی، حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے بھائی جب تم نے مجھے بھائی کہہ دیا تو سنو، اس جھونپڑی میں میری بیوی رہتی ہے، ہم دونوں بہت خوشی خوشی رہتے ہیں، میری بیوی مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے، لیکن ہم غریب انسان ہیں۔ اسی گاؤں سے تھوڑی دوری پر ایک دوسرا گاؤں ہے، اس گاؤں سے ایک آدمی آتا ہے، طاقتور ہے، ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے، اور وہ جیسے ہی آتا ہے وہ سیدھے میری جھونپڑی میں گھستا ہے، مجھے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے۔ میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، اس کے بعد وہ مجھے باہر بٹھا دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زبردستی زنا کرتا ہے۔ میری بیوی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا اچھا اتنی بڑی بات، اچھا یہ بتاؤ کیا وہ ابھی ہے؟ کہا نہیں۔ تو آیا اور چلا گیا۔ میں کچھ بھی نہیں کر پاتا ہوں، اپنی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر پاتا۔ اچھا تو یہ بتاؤ اب وہ کب آئے گا؟ حضرت عمر نے جب یہ پوچھا کہ وہ کب آئے گا تو اس نے جواب دیا ایک دن چھوڑ کر آتا ہے، یعنی آج وہ غلط کام کر کے گیا ہے، اب وہ کل نہیں آئے گا، پرسوں آئے گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے پرسوں میں آؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے کہا تو خود پریشان ہے، اپنی مدد تو کر نہیں پا رہا، میری مدد کیا کرے گا؟ ارے جا یار، تو کہہ رہا تھا میں پریشان ہوں۔ کہا میں پریشان ہوں، میں بھی پریشان ہوں، پریشان نہ ہوتا تو میں رات میں کیوں نکلتا، لیکن میری پریشانی اتنی بڑی ہے کہ آئے میرے بھائی، حضرت عمر کہتے ہیں آئے میرے بھائی، جب تو خود پریشان ہے تو میری پریشانی کو تو کیسے دور کرے گا؟ لیکن میں تیری پرسوں مدد کروں گا۔ اس نے کہا اچھا جاؤ ٹھیک ہے کر لینا۔ وہ سوچنے لگا ایسی تسلی دینے والے سبھی آتے ہیں، یہ بھی تسلی دے رہا ہے۔ حضرت عمر نے جاتے جاتے اس سے کہہ دیا ہاں سنو پرسوں میں آؤں گا، اپنی بیوی سے کہہ دینا کھانا بنا کر تیار رکھے۔ کہنے لگا ارے جا یار، کھانے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو مدد کرنے آئے گا کہ کھانا کھانے آئے گا؟ حضرت عمر نے کہا دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا، کھانا بنا کر تیار رکھے، اور دوسری بات جب وہ آدمی تیرے گھر میں گھسے تو اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ آج سب کچھ رضامندی ظاہر کر دے، یعنی اس کے سامنے آج وہ ضد نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم تو ہم سے روز ملنے آتے ہی ہو، اب ہمارے اور تمہارے درمیان تو کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے، اب تمہیں جب آنا ہی ہے تو ہم دل کھول کر تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اندھیرے میں ملیں گے اجالے میں نہیں، اس لیے چراغ بجھا دو۔ اچھا نہیں لگتا تمہاری بیوی یہ بولے اس سے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم مجھ سے ہم بستری کرتے ہو، زنا کرتے ہو، تو مجھے اپنے پتی کے علاوہ دوسرے کا چہرہ دکھتا ہے تو پھر میں سپورٹ نہیں کر پاتی ہوں، اندھیرا رہے گا تو میں تمہیں سپورٹ کروں گی۔ اور یہ کہہ کر وہ چراغ بجھا دے، بقیہ کام میں سنبھال لوں گا۔ اب وہ سوچنے لگا کیا یہ سنبھالے گا اندھیرے میں، وہ دنیا بھر کی باتیں سوچنے لگا، لیکن اس نے سوچا چلو۔ حضرت عمر فاروق وقت سے پہلے آ گئے، دوسرے ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن دیکھا جھونپڑی کے باہر وہ آدمی ٹہل رہا ہے،
حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں تمہاری مدد ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کریں گے. جھونپڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور اس آدمی سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ, وہ آئے گا تو تمہیں خود ہی کان پکڑ کے باہر نکالے گا. وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے. رات تھوڑی اور اندھیری ہوتی ہے. حضرت عمر تھوڑی دور سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن شکل نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کون ہے, اندھیرے کی وجہ سے. وہ آدمی آتا اور سیدھے جھونپڑی میں گھس جاتا ہے اور اس آدمی کو یعنی اس کے شوہر کو جھونپڑی سے نکال کے باہر کر دیتا ہے. چلو, اور وہیں چلا گیا. سارے کام سمجھا چکے تھے. بیوی بولی ٹھیک ہے بھائی اب تم تو آتے ہی ہو ہمارے پاس, اب ضد کرنے سے کیا فائدہ, ہمیں بھی کوئی فائدہ ملے گا نہیں, ہم بھی زندگی کے مزے لینا چاہتے ہیں. ایک کام کرو, جب تم ہمارے ساتھ ملتے ہو روشنی میں, تمہارا چہرہ جب آتا ہے تو پتی کی جگہ جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو میں ڈر جاتی ہوں. ایک کام کرو, چراغ بجھا دو اور اس کے بعد ہم سے ملو, پھر دیکھو ہم تمہیں کتنا خوش کرتے ہیں. اس نے کہا چلو, اب اپنے آپ ہی تیار ہو گئی ہے. چراغ بجھا دیا. جیسے ہی چراغ بجھتا ہے, حضرت عمر فاروق زیادہ لیٹ نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ اگر لیٹ ہوں گے تو کہیں زنا کاری نہ ہو جائے, اس کو بھی بچانا ہے, اس کی بیوی کو اس زنا سے بچانا ہے. جیسے ہی چراغ بجھتا ہے حضرت عمر جھونپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں. اب ڈر تھا, جھونپڑی کے اندر گھسنے کے بعد یہ ڈر تھا کہ میں اپنی تلوار چلاؤں تو اندھیرے کی وجہ سے کہیں تلوار خطا نہ کر جائے, زناکار کے بجائے کہیں اس آدمی کی بیوی کی گردن پر تلوار نہ چل جائے. اس لیے اس آواز کی طرف جانا تھا جو مرد کی آواز ہو. حضرت عمر نے کہا کون؟ وہ سمجھا کہ اس کا شوہر آ گیا. وہ سمجھا کہ اس کا شوہر آ گیا. ابھی تو چراغ بجھا, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں, تو اندر گھس گیا. حضرت عمر نے فوراً اس آواز کی طرف لپکے, سمجھ گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. فوراً لپکے اور اس کے بڑے بڑے بال جو تھے, جیسے اس کے سر کو پکڑا تو اس کے بڑے بڑے بال حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں آ گئے. اب بڑے بال سے پھر شک میں پڑ گئے, کہیں یہ اس عورت کے بال تو نہیں ہیں, کیونکہ آدمی کے بھی بال بڑے تھے. تو اب یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ بال مروڑا اس کو, اب اس کی منہ سے پھر نکلوانا چاہ رہے ہیں کچھ بات. اس نے کہا ابے کیا کر رہا, ابے کیا کر. سمجھ گئے کہ یہ مرد ہی ہے, آدمی ہی ہے. حضرت عمر فاروق نے فوراً تلوار اس کی گردن کے اوپر چلا دی اور اس کو قتل کر دیا. گردن ایک طرف پڑی ہوئی ہے اور دھڑ ایک طرف پڑا ہوا ہے. اور جلدی کہا میری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ. چراغ جلایا. چراغ جیسی جلا, روشنی ہوئی, گردن ایک طرف دیکھی, دھڑ ایک طرف دیکھا. نظریں آسمان پہ ڈالتے حضرت عمر اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. میری بہن کھانا بنا کر رکھا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا جی بھائی کھانا ہے. فرمایا جلدی لاؤ. کھانا دسترخوان پر لگ جاتا ہے. اس آدمی کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے, خون پڑا ہوا ہے, اور وہیں پر بیٹھ کر حضرت عمر پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. وہ آدمی بار بار دیکھ رہا ہے لاش کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. اور جب کھانا کھا چکے تو چلنے لگے. اس آدمی نے پیچھے سے پکڑا, بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں اپنے گھر. یہ لاش کا لاش کیا, اس کا تو کام ہو گیا. کہا اگر اس ملک کے امیر المومنین کو عمر فاروق کو اگر پتہ چلا اور صبح چرچا ہوا کہ اس گھر میں لاش نکلی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قتل کے الزام میں میری گردن اڑوا دیں. تم عمر کا انصاف نہیں جانتے ہو. حضرت عمر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل صبح میرے ہی دربار خلافت سے کچھ لوگ آئیں گے, ابھی آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد, اور اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر لے جائیں گے. اس کو سینے ہینے کے بعد جا کر قبر میں دفن کر دیں گے. تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھیا تم ہو کون؟ کہا میں ہی امیر المومنین ہوں, میں عمر ہوں, اور میں اس دن تمہاری داستان سننے کے بعد بہت پریشان ہوا. بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. اس نے کہا امیر المومنین 2-3 سوالوں کے کیا آپ مجھے جواب دینا پسند کریں گے؟ فرمایا بتاؤ کیا ہے, بتاؤ کیا ہے. اس نے کہا امیر المومنین اتنا بتائیے
کہ آپ نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا تھا پرسوں کہ کھانا بنا کر تیار رکھنا، اس قتل سے کھانے کا کیا تعلق تھا؟ امیر المومنین، چراغ بجھانے کے لیے آپ نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اندھیرے میں تو ڈرتا کہ کہیں تلوار میری بیوی کی گردن پہ نہ چل جائے، روشنی میں تو آپ قتل اور اچھا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے روشنی کے بجائے اندھیرے میں قتل کرنا گوارا کیا ہے۔ آپ نے اندھیرا کیوں پسند کیا ہے جبکہ روشنی میں آپ کسی کو اچھی طریقے سے مار سکتے تھے، لیکن روشنی کے بجائے آپ نے اندھیرے میں قتل کیا۔ اور جب آپ نے لاش دیکھی تو کسی کے مرنے کے بعد انا للہ پڑھا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ آپ نے انا للہ کے بجائے جب لاش دیکھی تو الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے۔ یہ الٹی دعائیں آپ نے کب سے سیکھی ہو پڑھی؟ اس نے حضرت عمر کا جواب سنو، کیا جواب تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، آئے میرے بھائی، جب تو نے مجھے اپنی داستان سنائی اور تو نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھاتا اس لیے کہ میں اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکتا، جب تک میں اپنی بیوی کو ظلم سے بچا نہ لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب تو نے مجھ سے یہ بات کہی تو اس وقت میں نے دل میں سوچا، اے عمر تو کتنا بد نصیب ہے، تو کتنا مطلب پرست ہے۔ تیرے خلافت کے زمانے میں، تیرے درباری خلافت میں، تیرے دور خلافت میں ایک غریب آدمی کی بیوی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور تو بستر پر چادر اوڑھ کے سوتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن تجھے جواب دینا ہوگا۔ اے میرے غریب بھائی، جب تو نے مجھے یہ بتایا کہ ایک آدمی آتا ہے اور میری بیوی سے زنا کرتا ہے تو میں نے پرسوں ہی عہد کر لیا تھا کہ عمر اس وقت تک کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھائے گا، اپنے حلق کے نیچے نہیں لائے گا جب تک کہ اس آدمی کو قتل نہیں کر دے گا، اور اس آدمی کی پریشانی سے میں تجھے نجات نہیں دلا دوں گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ میں پرسوں سے اب تک بھوکا تھا، صرف پانی پی رہا تھا یا ایک آدھ کھجور کھا لیتا تھا، لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی میں نے نہیں کھایا کیونکہ میں تیری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا۔ آج اس آدمی کے سامنے میں نے کھایا کھانا اس لیے کہ میں 2 دن سے بھوکا تھا اور آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اندھیرے میں قتل کیوں کیا؟ کہا جب تو نے مجھے بتایا ایک آدمی آتا ہے، ہٹا کھٹا ہے، ہینڈسم ہے، تندرست ہے، اور وہ میری بیوی سے زنا کرتا ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا، اے عمر، ہٹا کھٹا نوجوان کوئی آتا اور اس کی بیوی سے زنا کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ عمر کی حکومت ہے اور عمر بہت زبردست انصاف کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کو ڈر نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عمر کا بیٹا ہو یا عمر کا بھتیجا ہو یا عمر کا کوئی رشتہ دار ہو۔ میں نے یہ سوچا اتنا گندا کام اتنی بہادری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا عمر کے رشتہ داری سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا چراغ بجھا دینا، کیونکہ جب مجھے ڈر پیدا ہوا کہ وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، میرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، میں چھپ گیا اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کام میں میرا بیٹا شامل نہ ہو، آئے اللہ اس کام میں میرا بھتیجا یا میرا کوئی رشتہ دار شامل نہ ہو، کیونکہ آج جو بھی ہوگا اس کی گردن اڑائی جائے گی، آج جو بھی ہوگا اس کی گردن کٹے گی، اے اللہ مجھے شرم سے بچا لے، میرے اور میرے خاندان کا نام گرنا نہیں چاہیے۔ میں پرسوں سے ہی دعا کر رہا تھا، جب وہ آدمی جھونپڑی کے اندر گھسا اس وقت تک مجھے لگا کہ یہ میرا ہی کوئی رشتہ دار ہے، اس کی چال، اس کی قد و قامت مجھے بتلا رہی تھی، اس کا نگر طریقے سے بے باکی کے ساتھ آنا اور جھونپڑی میں بے خوف گھس جانا، یہ مجھے بتلا رہا تھا کہ وہ میرا کوئی رشتہ دار ہی ہے۔ جب وہ اندر گھسا اور تمہاری بیوی نے اس کو اپنی باتوں میں لپیٹا اور چراغ بجھ گیا تو میں اندر گیا، اور چراغ بجھانے کے لیے میں نے ہی پرسوں کہا تھا تم سے، لیکن چراغ جب بجھ گیا میں اندر گیا، میں نے چراغ بجھانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ اگر چراغ چل رہا ہوتا اور میں جھونپڑی کے اندر گھس جاتا اور میری نظر پڑتی اس مجرم کے اوپر
اور پتہ چلتا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے یا میرا کوئی رشتہ دار ہے، تو ہو سکتا تھا کہ اپنے رشتہ دار یا بیٹے یا بھتیجے کو دیکھ کر میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور پھر میں اپنی تلوار اس کی گردن پر نہ چلاتا اور تمہیں بلا کر رضامندی کا اظہار کرتا، لے دے کے معاملہ بنانے کی کوشش کرتا اور یہ کہتا کہ کچھ مان لے لے اور معاملے کو یہیں ختم کر دے۔ ہو سکتا تھا اگر میرا رشتہ دار ہوتا تو میں تمہیں مناتا، شاید میری تلوار نہ چلتی، میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، اس لیے میں نے چراغ بجھانے کا حکم دیا تھا تاکہ جب میں تلوار چلاؤں تو مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ میں تلوار اپنے بیٹے، بھتیجے یا رشتہ دار پہ چلا رہا ہوں یا کسی غیر پر۔ پھر میں نے تلوار چلائی، اللہ کی قسم اس وقت تک بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ میری تلوار کس پہ چل رہی ہے، میں یہی سمجھ رہا تھا یہ کوئی میرا رشتہ دار ہی ہوگا۔ میں نے اپنی تلوار اس کی گردن پہ چلائی، جب تلوار سے اس کی گردن کٹ کے زمین پہ گری تو میں نے کہا چراغ جلاؤ، کیونکہ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہ کوئی میرا بیٹا، میرا بھتیجا یا میرے گاؤں کا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ جب چراغ تمہاری بیوی نے جلایا اور جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو آسمان پر نظریں ڈالی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، جس آدمی کو میں نے قتل کیا اور جو آدمی زنا کرنے آتا تھا اس کی بیوی سے، نہ وہ میرا بیٹا ہے، نہ میرا بھتیجا ہے، نہ وہ کوئی میرا رشتہ دار ہے، یہ کام بھی ایک یہودی ہی کر رہا تھا، یہودی کی بیوی کے ساتھ۔ مرنے والے میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔